نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ الحمدللہ۔ عزیزوں، اگر انسان نیک اعمال کرتا رہے تو یہ نیک اعمال کی بدولت روز قیامت یہی نیک اعمال ہوں گے جو اسے جہنم سے چھٹکارا دلائیں گے، عذابوں سے چھٹکارا دلائیں گے۔ اسی نیک اعمال کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ حکیم ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے عجیب باتیں دیکھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری ایک امت کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے، میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے۔ آخر اس نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، نمازیں پڑھتا تھا، وضو کرتا تھا، تو اس کو جس عذاب نے گھیر رکھا ہے اس عذاب سے اس کے وضو نے آ کر اسے چھڑایا۔ اسی طرح میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان اسے وحشی بنائے ہوئے ہے، لیکن ذکر اللہ نے آ کر اسے چھٹکارا دلوایا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، اس کی نماز نے آ کر اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہے، جب حوض پر جاتا ہے تو دھکے لگتے ہیں، اس کا روزہ آیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا اور اسے سیراب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتی کو دیکھا کہ انبیاء حلقے باندھ باندھ کر بیٹھے ہیں، یہ جس حلقہ میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں والے اسے اٹھا دیتے ہیں۔ اسی وقت اس کا غسل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بٹھایا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے اسے اندھیرا گھیرے ہوئے ہے اور اوپر نیچے سے بھی وہ اسی گھیرے میں گھرا ہوا ہے کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس اندھیرے میں سے نکال کر نور میں پہنچا دیا۔ ایک اور امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے بولتے نہیں۔ اسی وقت صلہ رحمی آئی اور اعلان کیا کہ اس سے بات چیت کرو، چنانچہ وہ بات چیت کرنے لگے۔ ایک اور امتی کو دیکھا کہ وہ اپنے منہ پر سے آگ کے شعلے ہٹانے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے، اتنے میں اس کی خیرات آئی اور اس کے منہ پر پردہ اور لپیٹ دیا اور اس کے سر پر سایہ بن گئی۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے قید کر لیا ہے، لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں سے ملا دیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان حجاب ہے، اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا آئے۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں طرف سے آ رہا ہے، لیکن اس کے خوف خدا نے آ کر اسے اس کے سامنے کر دیا۔ اپنے ایک اور امتی کو دیکھا میں نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، اسی وقت اس کا اللہ سے کپ کپانا آیا اور اسے جہنم سے بچا لے گیا۔ عزیزوں، یہ تھے نیک اعمال۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔
ہم دنیا میں رہ کر جتنا ہو سکے نیک اعمال کریں۔ اگر ہم نے اس زندگی کو ضائع کر دیا تو روز قیامت ہم صرف یہی کہیں گے، کاش کہ اگر ہم دنیا میں ہوتے، ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ہم نیک اعمال کریں گے، لیکن کاش کام نہ آئے گا، کاش کام نہ آئے گا۔ عزیزوں، یہی وقت ہے، اسی دنیا میں نیک اعمال کر لو، نیکیوں کے اعمال کر لو، دوسروں کو بھی نیکی کے تلقین کرو۔ کیا پتہ ہمارے یہ نیک اعمال ہمیں بھی روز قیامت جنت دلوا دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس حاضر کو قبول منظور فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔